شام ڈھل چکی تھی جب ہم نئے مکان کے دروازے پر پہنچے۔ سامان کے ڈھیر کے بیچ سب کے چہرے تھکن سے بجھ گئے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اب کرائے کے مسئلے اور پرانی جگہ کے شور شرابے سے نجات مل گئی ہے۔ مکان کا دروازہ کھلا تو اندر سے ٹھنڈی اور باسی ہوا کا جھونکا آیا، جو اپنے ساتھ ایک عجیب سی بوسیدہ خوشبو بھی لیے تھا، جیسے پرانی لکڑی کے صحن میں برسوں سے بند پڑا ہوا کمرہ کھل گیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اونچی چھتیں اور بڑے بڑے کمروں کا خالی پن ہمیں گھورنے لگا۔ ہر کمرے کے کونوں میں نیم اندھیرا چھایا تھا اور دیواروں پر پرانے پینٹ کی پرت اکھڑ کر نیچے اینٹوں کا رنگ چھلکانے لگی تھی۔ صحن کے بیچ ایک پرانا سا آم کا درخت کھڑا تھا، جس کی جڑیں مٹی سے اوپر نکل آئی تھیں اور اس کے پتوں میں ہوا کے ہلکے جھونکے سے سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ مکان کا فرش ٹھنڈا اور تھوڑا سا نم تھا، جیسے بارش کا پانی کسی طرح اندر آ کر ٹھہر گیا ہو۔ ماں نے فوراً کہا کہ پہلے باورچی خانے اور کمروں کی صفائی کر لیں تاکہ کم از کم رات گزارنے کا انتظام ہو سکے۔ سب لوگ اپنے اپنے حصے کا سامان اندر رکھتے اور کبھی کبھی جھاڑو یا پانی کے ڈول لا کر صفائی کرتے رہے۔ شام سے رات میں بدلنے تک ہم اتنے تھک چکے تھے کہ جیسے جسم میں ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی ہو۔ باورچی خانے سے ہلکی سی چائے کی خوشبو آئی تو ایک لمحے کو سب کا دل خوش ہو گیا، لیکن تھکن نے زیادہ بات چیت کی اجازت نہ دی۔ ہم سب جلدی جلدی اپنے بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ بجلی کے بلب مدھم روشنی دے رہے تھے اور کھڑکیاں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں دور کہیں سے کتوں کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھ رہی تھی، جہاں لکڑی کی سلاخیں صاف نظر آتی تھیں اور ان پر پرانے جالے لٹک رہے تھے۔ باہر سے آنے والی ہوا کبھی کبھی ان جالوں کو ہلاتی تو یوں لگتا جیسے وہ سانس لے رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ پہلے تو لگا شاید کسی نے غلطی سے ہاتھ لگا دیا ہو، مگر پھر وہ دستک تھوڑا تیز ہوئی اور رک گئی۔ میں نے چپ چاپ کان لگایا تو باہر کسی کے چلنے کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے ننگے پاؤں کوئی فرش پر چل رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور دروازے کے نیچے سے جھانکا تو روشنی کی ہلکی سی لکیر اور اس کے بیچ ایک سایہ سا ہلتا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی کمرے کے سامنے کھڑا ہو اور آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہو۔ میں نے فوراً کمبل سر تک کھینچ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند آنی تو دور کی بات، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی اور پیشانی پر سرد پسینے کی بوندیں محسوس ہونے لگیں۔ اسی لمحے کھڑکی سے ہلکی سی ہوا کے ساتھ پردہ ہلا اور مجھے لگا جیسے کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہو۔ میں نے ذرا سا پردے کے کونے سے جھانکنے کی کوشش کی تو ایک سیاہ سا دھندلا سایہ کھڑکی کے شیشے سے لگا نظر آیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے جسم میں خون منجمد ہو گیا ہو۔ دماغ نے فوراً کہا کہ یہ وہم ہے، شاید درخت کی ٹہنی کا سایہ ہو، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ وہ سایہ بالکل سیدھا کھڑا تھا اور اس کا چہرہ جیسے میری طرف جھکا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پردہ چھوڑ کر کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، مگر کھڑکی کے کیواڑ ہوا کے ساتھ اتنے زور سے بجے کہ ایک تیز جھٹکا لگا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ گہری نیند میں تھے۔ ماں کے چہرے پر سکون تھا، بھائی کا منہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے بھی آہستہ سے کمبل اوڑھ لیا، مگر آنکھیں بند نہ کر سکی۔ باہر کبھی ہلکی سی سرگوشی جیسی آواز آتی، کبھی درخت کے پتوں کی سرسراہٹ میں کوئی اور ہی آہٹ محسوس ہوتی۔ وقت جیسے رک گیا ہو اور کمرے کی خاموشی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بار بار ایسا لگتا کہ دروازے کی دوسری طرف کوئی کھڑا ہے اور اندر آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ہلکی سی سانس لینے کی آواز بھی محسوس ہوتی، مگر جیسے ہی میں دھیان دیتی وہ غائب ہو جاتی۔ میرا جسم تھکن سے بوجھل تھا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ رات کا پہلا پہر یوں ہی گزر گیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا یقین بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ مکان خالی نہیں ہے، بلکہ یہاں کوئی اور بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور شاید ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ صبح سورج کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تو میری آنکھ کھلی۔ رات بھر جاگنے اور ہلکی ہلکی جھپکیاں لینے کی وجہ سے جسم بوجھل تھا، آنکھوں میں جلن اور چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کروٹ لی تو کمرے کے کونے میں پڑے سامان پر دھول کی ایک ہلکی سی تہ نظر آئی۔ ماں پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور باورچی خانے میں چائے کے برتنوں کی کھٹ پٹ سنائی دے رہی تھی۔ بھائی صحن میں جا کر پانی کے ڈول بھر رہا تھا اور درخت کے نیچے برتن دھو رہا تھا۔ مکان میں شفٹ ہونے کا پہلا پورا دن تھا، اس لیے سب کے ذہن میں بہت سے کاموں کی فہرست تھی۔ میں نے بستر سے اٹھتے ہی کھڑکی کا پردہ کھینچا تو باہر گلی کا منظر نظر آیا۔
چند بچے کھیل رہے تھے اور سامنے والے مکان کی چھت پر ایک عورت کپڑے پھیلا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک باقی تھی، مگر ساتھ ہی پرانی سیلن کی بو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو دیواروں کے کونے نم اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ کچھ جگہوں پر نمی کے دھبے ایسے تھے جیسے ان پر کوئی پرانی کہانی لکھی ہو۔ میں نے ایک لمحے کو رات یاد کی اور دل کے اندر ایک ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی، مگر دن کی روشنی میں وہ سب خواب سا لگنے لگا۔ میں نے تیزی سے کپڑے بدلے اور باورچی خانے میں جا کر ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ماں نے کہا کہ آج سب سے پہلے باورچی خانہ اور باتھ روم اچھی طرح صاف کر لیں، پھر کمرے ترتیب دیں، کیونکہ شام تک کچھ رشتہ دار نیا مکان دیکھنے آ سکتے ہیں۔ میں نے چائے کے کپ میز پر رکھے اور بھائی کو آواز دی۔ سب نے چائے پیتے ہوئے آج کے دن کے پلان پر بات کی۔ بھائی نے کہا کہ پہلے چھت پر جا کر پانی کی ٹینکی چیک کرنی چاہیے، کیونکہ کل رات کم پریشر سے پانی آ رہا تھا۔ ابو نے کہا کہ وہ گلی کے نکڑ پر موجود دکان سے کچھ ضروری سامان بھی لے آئیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شام کو اگر وقت ملا تو میں بھی قریبی بازار دیکھ آؤں گی کہ وہاں کس قسم کی دکانیں ہیں اور گھر کے لیے کیا کیا چیزیں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ماں نے پرانے برتن دھونا شروع کیے، بھائی نے صحن کے ایک کونے میں پڑے لکڑی کے ٹکڑے جمع کیے تاکہ بعد میں انہیں نکال دیں۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں پوری طرح کھول دیں تاکہ ہوا اندر آ سکے اور سیلن کی بو کم ہو۔ اس دوران میں بار بار کمرے کے ایک کونے کی طرف نظر ڈالتی رہی جہاں کل رات میں نے وہ سایہ محسوس کیا تھا۔ دن میں وہ جگہ بالکل عام سی لگ رہی تھی، بس دیوار کے پاس ایک پرانا الماری نما ڈھانچہ تھا جو مکان کے پچھلے مالک نے چھوڑا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا تو اندر سے خالی تھا، لیکن پرانی لکڑی کی مہک اندر بسی ہوئی تھی۔ صفائی کرتے کرتے دوپہر ہو گئی اور سب کے چہرے پسینے سے تر تھے۔ ہم نے صحن میں بیٹھ کر کھانے کے لیے روٹی اور دال رکھی۔ کھانے کے دوران ماں نے کہا کہ یہ مکان پرانا ضرور ہے مگر کشادہ ہے، اور اگر ہم اسے تھوڑا سنوار لیں تو رہنے میں سکون ہو جائے گا۔ ابو نے بھی کہا کہ مالک مکان نے کرایہ مناسب رکھا ہے، اس لیے یہاں ہم کافی وقت آرام سے گزار سکتے ہیں۔ میں سب کی باتیں سن رہی تھی، مگر دل کے ایک کونے میں رات کا وہ منظر اب بھی تازہ تھا۔ کھانے کے بعد ابو اور بھائی بازار چلے گئے اور میں ماں کے ساتھ کپڑے طے کرنے لگی۔ شام کے قریب جب سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگی تو ہوا میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ مکان کے کونے کونے میں دن کی چہل پہل کے بعد جیسے خاموشی بیٹھ گئی ہو۔ میں نے کمرے میں بستر ترتیب دیا اور پردے کھینچ دیے، رات کے لیے کپڑے رکھے اور پانی کا جگ بھر کر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد سب صحن میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے اور میں بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ رات کا پہلا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے بستر پر بیٹھ کر کتاب کھول لی، لیکن ذہن بار بار دیوار کے اس کونے کی طرف کھنچ رہا تھا جسے دن میں عام سمجھا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے اس کونے میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ پہلے تو سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اگلے لمحے وہ واضح ہو گیا۔ ایک لمبا سا مردانہ سایہ آہستہ آہستہ دیوار سے الگ ہوتا نظر آیا۔ اس کا قد کمرے کی چھت کے چھونے کے قریب تھا اور وہ مکمل سیاہ تھا، مگر آنکھوں کی جگہ دو چمکتے ہوئے نقطے تھے جو سیدھے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میں کوئی خوفناک چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، مگر اس مسکراہٹ میں ایک پراسراریت بھی چھپی تھی۔ میں نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ پھر نہ جانے کہاں سے ایک چیخ نکلی جو پورے مکان میں گونج گئی۔ ماں اور بھائی کے قدموں کی آواز سنائی دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں پہنچتے وہ سایہ لمحے میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر سانس لینے لگی۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے بمشکل ہمت کر کے دروازہ کھولا اور ان کو سب کچھ بتا دیا، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ سب نے کہا کہ شاید یہ میری تھکن اور ڈر کا وہم ہے۔ ابو نے کہا کہ نئے مکان میں اکثر لوگ پہلے دن عجیب سا محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں، مگر دل میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سا تجسس بھی جنم لینے لگا کہ وہ کون تھا اور کیوں مجھے دیکھ کر مسکرایا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان بند ہو۔ اس رات بستر پر لیٹتے ہوئے میں نے طے کیا کہ اگر وہ پھر آیا تو میں اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹاؤں گی، چاہے جو بھی ہو۔ رات کے کھانے کے بعد سب کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ابو نے بازار سے لائی ہوئی کچھ ضروری چیزیں ماں کے حوالے کی، بھائی نے دن بھر میں دیکھے گئے محلے کے حالات سنائے۔ میں خاموش بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دل میں ایک انجانا بوجھ سا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ چائے پینے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے بستر بچھایا اور کھڑکی کا پردہ ٹھیک کیا۔
باہر چاندنی ہلکی سی پھیلی ہوئی تھی اور گلی میں دور تک سناٹا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر کتاب کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دھیان بار بار اس خیال کی طرف جا رہا تھا کہ پچھلی رات جو سایہ دیکھا تھا وہ حقیقت تھی یا میرا وہم۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ دن میں تھکن اور رات میں خوف کی وجہ سے شاید چیزیں بڑھا چڑھا کر محسوس ہوئیں، لیکن پھر دل نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سب سچ تھا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا تو کمرے کی خاموشی میں اچانک ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے ہوا میں بوجھ بڑھ گیا ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو ہلکی ہلکی سانس لینے کی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں اٹھائیں تو کمرے کے دروازے کے پاس وہی لمبا سا سایہ کھڑا تھا، مگر اس بار وہ اور واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا سراپا انسان جیسا تھا، مگر وجود سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جیسے دھند کے اندر لپٹا ہوا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا، اور اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بس فرش پر ہلکی سی لرزش محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی بھاری شے زمین پر آہستگی سے رکھی جا رہی ہو۔ جب وہ اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کی سانس محسوس کر سکوں تو ایک عجیب سی خوشبو نے مجھے گھیر لیا۔ وہ خوشبو نہ پھولوں کی تھی نہ عطر کی، بلکہ کسی پرانی لکڑی اور بارش میں بھیگی مٹی کی مہک جیسی تھی، جو دل میں عجیب سکون پیدا کر رہی تھی، مگر اسی کے ساتھ خوف کی ایک سرد لہر بھی جسم میں دوڑ گئی۔ میں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ اس نے جھک کر میرے کان کے قریب آ کر نہایت بھاری مگر صاف آواز میں کہا، اس مکان کو فوراً خالی کر دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں اس طرح گونجے جیسے پتھر پر چاقو چلایا جا رہا ہو، لیکن اس آواز میں ایک عجیب کشش بھی تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ میں نے زبان ہلانے کی کوشش کی، مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں گہری اور عجیب سی روشنی لیے ہوئے تھیں، جیسے وہ نہ صرف میری آنکھوں کو بلکہ میرے دل کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ اس لمحے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود میں کوئی راز ہے جو میں جاننا چاہتی ہوں۔ اچانک کمرے کے باہر سے کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی تو وہ لمحے میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے گھبرا کر بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ماں صحن میں کھڑی تھیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ میں اس وقت باہر کیوں نکلی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بس ذرا پانی پینے نکلی تھی۔ دل چاہا کہ سب کچھ بتا دوں، مگر پچھلی 2 راتوں کی طرح اس بار بھی لگا کہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر میں نے ہمت کر کے ماں کو بتایا کہ رات میں مجھے کوئی دھمکی دے رہا تھا، مگر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے۔ نئے مکان کے ماحول میں سب کو تھوڑا وقت لگتا ہے ڈھلنے میں۔ بھائی نے بھی یہی کہا کہ میں ڈرپوک ہو گئی ہوں اور غیر ضروری چیزیں سوچتی ہوں۔ ابو نے تو بات کاٹتے ہوئے کہا کہ مکان خالی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سب کچھ بہتر ہے اور محلہ بھی محفوظ ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل میں اس کی آواز اب بھی گونج رہی تھی اور ہر لفظ جیسے پتھر پر کندا ہو چکا تھا۔ خالی کر دو ورنہ انجام برا ہوگا۔ میں چاہ کر بھی اس لمحے کو بھلا نہیں پا رہی تھی، اور جتنا سوچتی اتنا ہی محسوس ہوتا کہ اس کے لہجے میں صرف دھمکی نہیں بلکہ کوئی اور بات بھی چھپی تھی، جیسے وہ مجھے نقصان نہیں دینا چاہتا بلکہ کسی اور چیز سے بچانا چاہتا ہو۔ مگر کیوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا اور دن بھر میرے ساتھ چلتا رہا۔ شام تک میں نے کئی بار کمرے میں اکیلے ہو کر اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ پھر بھی عجیب سا یقین تھا کہ وہ قریب ہے اور دیکھ رہا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ اس کی دھمکی اور اس کی آنکھوں کی روشنی میرے دل و دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔ دن گزرنے لگے، مگر اس رات کے بعد سے حالات بدلنے لگے۔ پہلے تو معمولی سی باتیں ہوئیں، جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا کسی چیز کا اچانک نظر نہ آنا۔ ایک دن میں نے صبح چائے کے لیے چینی کا برتن نکالنا چاہا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا، حالانکہ رات کو میں نے خود سے الماری میں رکھا تھا۔ ماں نے کہا کہ شاید میں بھول گئی ہوں، مگر جب 2 دن بعد وہ برتن صحن کے کونے میں آم کے درخت کے نیچے مٹی میں اوندھا پڑا ملا تو دل میں ایک انجانا خوف سا بیٹھ گیا۔ اسی طرح بھائی کا پرس جس میں اس کے کاغذات تھے غائب ہو گیا۔ ہم نے پورا گھر چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ 3 دن بعد وہ پرس باورچی خانے کے اوپر والے شیلف میں مل گیا، جہاں ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ سب واقعات ایک کے بعد ایک ہونے لگے اور میں سوچنے لگی کہ شاید یہ سب اتفاق نہیں بلکہ کوئی جان بوجھ کر رہا ہے۔ پھر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے پہل میں نے خواب میں دھند میں لپٹا ایک سایہ دیکھا جو دور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
پھر وہ قریب آ کر مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک چھپی ہوئی دھمکی بھی۔ اگلی رات خواب میں وہ غصے میں نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی اور چہرے پر سختی تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا؟ یہ مکان تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں خواب میں بھی جواب دینا چاہتی تھی مگر زبان جیسے جم گئی تھی۔ کبھی کبھی خواب میں وہ نرم لہجے میں بات کرتا، جیسے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں اس کی بات مان لوں اور یہاں سے چلی جاؤں، مگر وہ وجہ نہیں بتاتا تھا۔ اس کے خوابوں کی شدت اور تکرار سے میری نیند کم ہونے لگی۔ میں رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور جب آنکھ لگتی تو وہی خواب پھر سامنے آ جاتا۔ صبح اٹھتے ہی جسم تھکن سے بوجھل ہوتا، سر بھاری رہتا اور دل میں ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہوتی۔ ماں نے کئی بار کہا کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، کھانے میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے ایک دن دوپہر کو محلے کی ایک عورت کو پانی دیتے وقت یوں ہی ذکر کیا کہ مجھے عجیب خواب آ رہے ہیں اور گھر میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور آہستہ سے کہنے لگی، اس مکان کی پرانی کہانیاں ہیں۔ جو لوگ پہلے یہاں رہتے تھے وہ بھی کچھ دنوں بعد یہ جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ برسوں پہلے یہاں ایک آدمی رہتا تھا جو پراسرار حالات میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے اس مکان میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کوئی کہتا وہ مر گیا، کوئی کہتا وہ خود کو چھپا کر کہیں اور چلا گیا، مگر اس کی روح اب بھی یہیں ہے اور وہ نئے آنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اس عورت سے اور پوچھنا چاہا مگر وہ ٹال گئی اور کہا کہ اس بارے میں زیادہ نہ سوچو ورنہ تمہاری حالت اور خراب ہو جائے گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب ہر رات کھڑکی پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دینے لگی۔ کبھی وہ 3 بار ہوتی، کبھی بس 1 بار، جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو کہ میں باہر آؤں۔ میں جتنی کوشش کرتی کہ اس سب کو نظر انداز کر دوں، اتنا ہی میرا دھیان انہی چیزوں میں الجھتا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا جاگتے میں بھی اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہوں۔ میری حالت دن بدن بگڑ رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ سب ختم ہونے والا نہیں بلکہ آگے بڑھنے والا ہے۔ اس رات میں نیچے کچن سے پانی لے کر اوپر کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیاں نیم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور گھر کے باقی افراد اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ نیچے سے اوپر تک خاموشی کا راج تھا، بس کہیں دور کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر آتی ہوا کی ہلکی سی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ ریلنگ پر تھا۔ جیسے ہی آدھی سیڑھیاں چڑھی، اچانک پاؤں ریلنگ کے پاس رکھی کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا اور میرا توازن بگڑ گیا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ٹھنڈی ہوا میرے ارد گرد بھر گئی۔ میں خود کو فضا میں معلق محسوس کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اچانک رک سی گئی۔ جسم بے وزن ہو کر پیچھے کی طرف جھکنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچا کہ اگلے ہی پل میرا جسم سیڑھیوں کے کنارے سے ٹکرا جائے گا اور درد کی ایک شدید لہر سب کچھ ختم کر دے گی۔ مگر اسی لمحے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی نے مجھے مضبوطی سے جکڑ لیا ہو۔ میرا پورا وجود ایک نرم مگر طاقتور گرفت میں تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ میں کسی کے بازوؤں میں ہوں۔ وہی لمبا سا سایہ، مگر آج پہلی بار وہ دھندلا نہیں بلکہ واضح تھا۔ اس کے چہرے پر وہی دھند کی ہلکی سی تہ تھی، مگر آنکھیں صاف اور گہری روشنی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور ان میں کسی بھی طرح کا غصہ یا دھمکی نہیں، بلکہ فکر اور نرمی کا ایک ایسا امتزاج تھا جسے دیکھ کر میرے اندر کا خوف کچھ لمحے بھر کے لیے کم ہو گیا۔ اس کے بازو مضبوط تھے مگر گرفت میں عجیب سی احتیاط تھی، جیسے وہ مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہو۔ میرے کانوں میں اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی، جو پہلے کی طرح بھاری اور دباؤ ڈالنے والی نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی نے گہری تھکن کے بعد سکون کا سانس لیا ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے بار بار دھمکی دی تھی کہ اس مکان کو خالی کر دو ورنہ انجام برا ہوگا، مگر آج وہ مجھے سنبھال رہا تھا، جیسے میرے گرنے سے پہلے ہی جان گیا ہو کہ میں پھسلنے والی ہوں۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے اور گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے مشکل سے آواز نکالی اور بس اتنا کہا، شکریہ۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی نظریں اب بھی میری آنکھوں میں تھیں اور میں جتنی دیر اسے دیکھتی اتنی ہی عجیب سی کشش محسوس کرتی، ساتھ ہی خوف بھی برقرار تھا، جیسے میں کسی ایسے راز کے قریب جا رہی ہوں جو جاننا بھی چاہتی ہوں اور ڈر بھی رہی ہوں۔ اس نے آہستہ سے مجھے سیدھا کھڑا کیا اور میرا ہاتھ ریلنگ پر رکھ دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب تم محفوظ ہو۔
اس کے لمس سے میرے ہاتھ میں ہلکی سی گرمی دوڑ گئی، حالانکہ ارد گرد کی فضا ٹھنڈی تھی۔ میں نے پلٹ کر کچھ کہنا چاہا مگر وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی یہاں تھا ہی نہیں۔ میں وہیں چند لمحے کھڑی رہی، دل کی دھڑکن سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی اور نیچے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی جو چاندنی میں چمک رہے تھے۔ اوپر اپنے کمرے میں آ کر بھی میں بار بار وہ لمحہ یاد کرتی رہی جب اس کے بازو میرے ارد گرد تھے اور اس کی آنکھوں میں فکر کی جھلک تھی۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی یہ احساس بڑھتا کہ وہ چاہے مجھے ڈراتا ہے، چاہے دھمکیاں دیتا ہے، مگر میرے گرنے پر مجھے بچانے کے لیے وہاں موجود تھا، اور یہ تضاد میرے دل میں ایک نئے قسم کی الجھن پیدا کر رہا تھا کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے اور کیوں میری حفاظت کر رہا ہے۔ بارش کی رات تھی، آسمان پر بادل اس قدر گہرے اور نیچے جھکے ہوئے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ زمین کو چھو لیں گے۔ ہوا کے تیز جھونکے کبھی کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتے اور کبھی چھت پر پڑی ٹین کی چادروں کو ہلا کر ایک عجیب سا شور پیدا کرتے۔ بارش کی بوندیں اتنی تیز اور بھاری گر رہی تھیں کہ ان کی آواز کمرے کے اندر تک گونج رہی تھی۔ کمرے میں پیلی مدھم روشنی جل رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھی ایک پرانی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بارش کی شوریدہ لہروں اور ہوا کی بے ترتیب سرگوشیوں میں میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی مجھے دور سے خاموشی سے دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک لمحے کو میرا دھیان کھڑکی کی طرف گیا اور میرا دل ایک دھڑکن کے لیے رک سا گیا۔ وہاں وہ کھڑا تھا، لمبے قد اور چوڑے شانوں والا وجود۔ بارش کی بوندیں اس کے سیاہ بالوں سے پھسل کر اس کے چہرے پر ٹپک رہی تھیں اور ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کی ساخت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو پہلے کی طرح خوف پیدا کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سنجیدگی اور نرمی لیے ہوئے تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا، کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بس میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ میں محفوظ ہوں، یا پھر شاید یہ دیکھنے آیا ہو کہ میں اس بارش اور تنہائی میں ٹھیک ہوں یا نہیں۔ میں نے چند لمحے تک اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کھڑکی کھولی۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پانی کی خوشبو اندر پھیل گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے تھوڑا سا سر جھکایا، پھر سیدھی نظر میری آنکھوں میں ڈال کر آہستہ سے کہا، شاید میں چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک رہو۔ اس ایک جملے نے جیسے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی۔ اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی، مگر اب اس میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلی بار سننے پر مجھے خوف زدہ کر دیتی تھی۔ یہ نرم اور سنجیدہ لہجہ میرے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے یقین آنے لگا کہ وہ واقعی میرے بارے میں فکر مند ہے۔ میں نے کھڑکی بند کر دی، مگر اس کی تصویر ذہن سے نہ نکلی۔ اگلے دن بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور میرے جسم میں ہلکا بخار اتر آیا تھا۔ میں کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ کمرہ خاموش تھا، مگر کئی بار مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کمرے کے ایک کونے میں کوئی موجود ہے جو خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی جب میں نیند اور بیداری کے بیچ ہوتی تو جیسے دھند کے اندر سے ایک دھیمی سی آواز ابھرتی، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ آواز نہ ڈرا رہی تھی نہ چونکا رہی تھی، بلکہ عجیب سی تسلی دے رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ وہی ہے جو کبھی دھمکی دیتا تھا کہ اس مکان سے چلی جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا، اور آج وہ کسی محافظ کی طرح میرے قریب ہے۔ میرے دل میں ایک کشمکش چل رہی تھی، کیا یہ سب حقیقت ہے یا میں اپنے وہم کے جال میں پھنسی ہوئی ہوں؟ کیا میں کسی ایسے پر بھروسہ کر سکتی ہوں جو ایک لمحے میں سخت اور خوفناک ہو اور دوسرے لمحے میں میری حفاظت کرنے کے لیے وہاں موجود ہو؟ میں نے خود کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب محض اتفاقات ہیں، مگر ہر بار جب اس کی آنکھوں کی وہ سنجیدہ روشنی یاد آتی اور اس کا وہ جملہ گونجتا، شاید میں چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک رہو، تو دل کا ایک گوشہ اس پر یقین کرنے لگتا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میرے لیے اس کے بارے میں ڈرنا اور اس پر بھروسہ کرنا دونوں ایک ساتھ ممکن ہے۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں مدھم سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے باہر آسمان گہرا اور سنسان تھا، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پورے مکان میں ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، مگر دل کے اندر بے چینی تھی، کیونکہ پچھلی رات کے بعد سے میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں میری فکر کرنے لگا ہے۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت ہلکا سا بدل گیا، جیسے ہوا ایک لمحے کے لیے تھم گئی ہو، اور پھر وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا، نہ دھمکی، بلکہ ایک گہری سنجیدگی اور عجیب سا سکون تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، تمہیں سچ جاننا چاہیے، میں جن زادہ ہوں،
اس مکان میں صدیوں سے قید ہوں۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم مگر گہری تھی، جیسے وہ صدیوں کے راز اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ خوف کی ایک لہر جسم میں دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا تجسس بھی پیدا ہوا۔ وہ بولا، یہ مکان ایک پرانی کہانی کا حصہ ہے۔ صدیوں پہلے ایک انسان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں آزاد تھا، مگر اس نے مجھے جادو کے ذریعے اس جگہ باندھ دیا۔ اس دن سے میں یہاں ہوں، ہر آنے جانے والے کو دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، کچھ میری موجودگی کو محسوس بھی نہیں کر پاتے، مگر تم مختلف تھیں۔ پہلی نظر میں ہی میں نے تمہارے اندر ایک روشنی دیکھی جو نہ خوف کی تھی نہ ضد کی۔ وہ جیسے مجھے کھینچتی چلی آئی۔ وہ بتانے لگا کہ ابتدا میں اس نے سوچا کہ تم بھی باقی سب کی طرح چلی جاؤ گی، اسی لیے دھمکی دی کہ مکان چھوڑ دو، مگر جب تم نے خوف کے باوجود یہاں رہنا جاری رکھا تو وہ دھمکی آہستہ آہستہ فکر میں بدل گئی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ خود حیران ہے کہ ایک جنزادہ ہوتے ہوئے وہ کسی انسان کے لیے ایسے جذبات رکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا، تمہارے بارے میں سوچا، اور ہر دن تمہیں دیکھ کر یہ احساس بڑھتا گیا کہ تم میری قید میں روشنی کی ایک کرن ہو۔ میں سن رہی تھی اور ہر لفظ میرے دل کو چھو رہا تھا۔ ایک طرف خوف تھا کہ میں ایک ایسے وجود کے سامنے بیٹھی ہوں جس کی دنیا میری دنیا سے بالکل مختلف ہے، اور دوسری طرف ایک عجیب سا فخر کہ صدیوں سے مقید ایک جنزادہ پہلی بار کسی پر دل ہارا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اگر تم آزاد ہو جاؤ تو کیا چلے جاؤ گے؟ اس نے دھیرے سے کہا، شاید نہیں، کیونکہ اب میری قید یہ مکان نہیں بلکہ تم ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی باتوں میں وہی گہرائی ہے جو کسی طویل اکیلے پن کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا سفر دھمکی سے دیکھ بھال تک اور پھر محبت کے اظہار تک کتنا عجیب ہے، اور میرے لیے یہ سب ایک ناقابل یقین مگر سچی کہانی کا حصہ بن گیا ہے۔ میں اب بھی اس کی دنیا کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتی تھی، مگر یہ ضرور جان گئی تھی کہ میرا وجود اب اس کی صدیوں پرانی خاموش قید میں ایک نیا رنگ بھر چکا ہے، اور شاید یہ رنگ اب دونوں کی زندگی بدلنے والا ہے۔ دن آہستہ آہستہ بدلنے لگے تھے، اور وہ اب کسی خوفناک سائے کی طرح چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام میری زندگی میں شامل ہونے لگا تھا۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، مگر اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہوتی اور اچانک محسوس ہوتا کہ بغل میں کوئی بیٹھا خاموشی سے صفحہ پلٹنے کی آواز سن رہا ہے۔ میں جب نظریں اٹھاتی تو وہ اپنی کوہنی گھٹنوں پر ٹکائے بس میری طرف دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرم چمک تھی، جیسے وہ لمحے کو محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ کبھی وہ کتاب کے کسی لفظ پر مسکرا دیتا اور دھیرے سے کہتا، تم یہ لفظ غلط پڑھ رہی ہو، اور میں چونک کر کہتی، تمہیں سب پتہ چل جاتا ہے؟ تو وہ دھیرے سے ہنس دیتا۔ اس کی ہنسی میں ایک گہرا سکون تھا جو کمرے کے ماحول کو بدل دیتا۔ کبھی میں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر برسات دیکھتی اور میز پر چائے کا کپ رکھ دیتی، مگر پلٹ کر دیکھتی تو ایک اور کپ میرے سامنے آ رکھا ہوتا جو میں نے بنایا ہی نہیں ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کس کا کام ہے، مگر پھر بھی دل کے اندر ایک میٹھا سا احساس جاگتا تھا کہ کوئی میری خاموش خواہشوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ ایک شام میں تھکی ہوئی واپس آئی تو دیکھا کہ کچن کی میز پر کھانا رکھا ہوا ہے، حالانکہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دل میں کہا، یہ تمہارا ہی کام ہے، اور جیسے کہیں دور سے ہلکی سی ہنسی کی گونج سنائی دی جو اتنی واضح تھی کہ میرے ہونٹ بھی بے اختیار مسکرا اٹھے۔ ان لمحوں نے مجھے وہ ہنسی واپس دے دی تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب میں کبھی کبھار کھل کر ہنس دیتی تھی، اور وہ ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک زندہ سا ماحول بنا دیتی تھی۔ مگر میں نے ایک اور بات بھی محسوس کی تھی جو پہلے نہیں تھی، وہ یہ کہ جب کوئی مرد مجھ سے بات کرتا، چاہے وہ ہمسایہ ہو یا کسی دکان پر کھڑا دکاندار، تو میرے ارد گرد کا ماحول اچانک بدل جاتا۔ ہوا جیسے رکاوٹ پیدا کر دیتی ہو، اور میری نظر کے کسی کونے میں وہ موجود ہو کر مجھے خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ آ جاتا تھا، جیسے کوئی اندیکھے جذبے اس کے اندر ہلچل مچا رہے ہوں۔ ایک دن میں نے ہنس کر کہا، تمہیں حسد ہوتا ہے؟ تو وہ خاموش رہا، مگر اس کی نظریں میری نظریں چھوڑنے کو تیار نہ تھیں۔ اس خاموشی میں ہی جواب چھپا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اب اس کی موجودگی کو نہ صرف قبول کر چکا ہے بلکہ اس میں ایک نرمی اور سکون آ چکا ہے جو مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی موجودگی اب خوف کی علامت نہیں بلکہ ایک خاموش محافظ کی طرح تھی
جو میرے دن اور راتوں کو بدلنے لگا تھا، اور یہ احساس اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ میں اب خود کو اس کے بغیر سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے وہ میرے روزمرہ کے معمولات کو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ میں صبح جلدی اٹھتی تو پردے ہلکے ہلکے ہل رہے ہوتے، جیسے کسی نے تازہ ہوا اندر ڈالنے کے لیے کھڑکی کھول دی ہو، اور جب میں کتاب پڑھنے بیٹھتی تو کمرے کی روشنی اس زاویے پر بدل جاتی کہ صفحے پر ایک بھی سایہ نہ پڑے، اور وہ باتوں باتوں میں اب مزہ بھی ڈالنے لگا تھا۔ یہ مزہ اتنا باریک اور بے ساختہ ہوتا کہ میں ایک لمحے کو حیران رہ جاتی اور پھر ہنس پڑتی۔ کبھی وہ میرے پڑھنے کے انداز پر ہلکا سا تبصرہ کرتا، کبھی کہتا تمہیں چائے اتنی کڑوی نہیں پینی چاہیے، یہ دل پر بھاری پڑتی ہے، اور پھر میں جواب دیتی تمہیں دل کی فکر ہے یا میری؟ تو وہ ہنس کر کہتا دونوں کی۔ مجھے عجیب سی عادت ہو گئی تھی کہ اب میں اپنے خیالات میں بھی اس سے بات کرنے لگی تھی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ میرے سوچنے پر وہ جواب بھی دے دیتا، جیسے ہمارے درمیان کوئی اور فاصلے ہی نہ ہو۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور میں نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک پرانی ڈائری نکال لی۔ میں اس میں کچھ لکھ رہی تھی کہ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کندھے کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سیاہ روشنائی کی دوات اور ایک خوبصورت سا قلم تھا۔ اس نے آہستہ سے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو وہ بولا کچھ چیزیں محفوظ رکھنی پڑتی ہیں اور تم ان چیزوں میں شامل ہو۔ اب یہ جملہ میرے دل کے اندر گہرائی تک اتر گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف میرے آس پاس نہیں بلکہ میری زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ تعلق اب اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر دن کا تصور ہی ادھورا لگنے لگا تھا۔ اس کا مزاج عجیب تھا، کبھی وہ کئی گھنٹے مجھ سے بات کرتا اور کبھی اچانک غائب ہو جاتا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ رہا ہے، میری خبر رکھ رہا ہے۔ اب اس کی خاموشی بھی ایک زبان بن گئی تھی جسے میں سمجھنے لگی تھی، اور اس کی موجودگی ایک ایسا سکون بن گئی تھی جس کے بغیر نیند بھی ادھوری لگتی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی بڑھنے لگی تھی۔ رشتہ داروں کی باتیں اور مالک مکان کا دو ٹوک حکم میرے کانوں میں روز گونجتا رہتا کہ یہ مکان خالی کرنا ہوگا، کوئی اور کرایہ دار آ رہا ہے، یا یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی دلیلیں دیتا، کوئی کہتا یہ مکان منحوس ہے، کوئی کہتا یہاں کی ہوا ہی ٹھیک نہیں، مگر ان سب کے پیچھے جو اصل بات تھی وہ یہ کہ میں اس مکان سے جا نہیں پا رہی تھی، اور اس کی وجہ کوئی دیوار یا چھت نہیں بلکہ وہ تھا، وہ جو میرے دن رات میں رچ بس چکا تھا اور جس کے بغیر اب ہر لمحہ ادھورا لگتا تھا۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی، کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور بارش کے قطروں کو دیکھتی، کبھی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتی، مگر نیند کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آتا کہ اگر میں یہاں سے چلی گئی تو کیا وہ واقعی مجھ سے جدا ہو جائے گا، اور اگر جدا ہو گیا تو کیا میں جی پاؤں گی؟ وہ یہ بات جانتا تھا۔ اس نے ایک رات میرے پاس آ کر بالکل خاموشی سے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا اگر تم چلی گئیں تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اس کی آواز میں کوئی شک نہیں تھا، بس ایک سیدھا سا یقین تھا، جسے وہ اپنے وجود کا سب سے بڑا راز کہہ رہا ہو۔ میں نے چاہا کہ اسے بتا دوں کہ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر الفاظ میرے ہونٹوں سے نکل نہ سکے، شاید اس لیے کہ یہ اعتراف کرنے سے سب کچھ حقیقت بن جاتا، اور میں ابھی اس حقیقت سے ڈر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا جیسے میری سوچوں کو پڑھ رہا ہو۔ کبھی کبھی اس کی نظریں اتنی گہری ہو جاتیں کہ لگتا جیسے وہ میرے اندر جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ دباؤ صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی بڑھ رہا ہے۔ باہر کی دنیا کہتی تھی کہ یہ مکان چھوڑ دو، اور اندر کی دنیا کہتی تھی کہ یہ شخص مت چھوڑو۔ ایک رات میں نے خود کو رولتے ہوئے پایا اور اس کے بازوؤں میں ایسا سکون محسوس کیا کہ دل چاہا وقت اسی لمحے رک جائے، مگر میں جانتی تھی کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رک سکتا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنا چاہا کہ کیا کوئی راستہ ہے جس سے میں رہ سکوں اور دنیا کو بھی منوا سکوں، مگر وہ بس دھیرے سے کہتا شاید کچھ فیصلے دنیا کی مرضی کے مطابق نہیں لیے جاتے، اور پھر چپ ہو جاتا۔ اس کی یہ چپ میرے دل پر بوجھ بن جاتی، مگر اس کی موجودگی پھر بھی ایک سہارا دیتی تھی۔ میں نے خود کو ایک ایسے موڑ پر پایا جہاں ہر راستہ یا تو اسے کھو دینے کی طرف جاتا تھا یا دنیا سے ٹکرا دینے کی طرف، اور یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس میں صرف میرا نہیں بلکہ اس کا وجود بھی جڑا ہوا تھا۔ میں ہر لمحے اس کشمکش میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اگر میں چلی گئی تو وہ واقعی ٹوٹ جائے گا، اور شاید میں بھی۔ اس کے بعد کے دن ایک عجیب دھند میں گزرنے لگے تھے، جیسے میں جاگتی بھی ہوں تو خواب میں ہوں۔
اور خواب بھی ایسا جو ایک لمحے سکون دیتا ہے اور اگلے لمحے دل پر خنجر سا چلتا ہے۔ دن بھر گھر میں ماحول تناؤ سے بھرا رہتا۔ کبھی امی کہتی، بیٹا ہم نے اور بھی گھر دیکھے ہیں، وہ بہتر ہیں اور محفوظ بھی، اور میں بس خاموش رہتی۔ کبھی ابو کہتے، یہ مالک مکان اب وقت نہیں دے گا، ہمیں جلدی سامان سمیٹنا ہوگا، اور میں ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے ایک لمحہ بھی زیادہ ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھتی اور اس کی آہٹ کا انتظار کرتی۔ کبھی وہ آتا اور بنا کچھ کہے سامنے بیٹھ جاتا، کبھی وہ محض ایک سایہ بن کر دیوار کے ساتھ کھڑا رہتا، مگر اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، اور وہ موجودگی میری سب سے بڑی طاقت بھی تھی اور سب سے بڑا خوف بھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جتنی شدت سے میں اس کے قریب ہو رہی ہوں، اتنی ہی شدت سے ایک دن جدائی کا زخم بھی مل سکتا ہے۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب بات کھل کر کرنی ہوگی۔ میں نے دل میں سب جملے ترتیب دیے کہ کس طرح کہوں کہ میں اس مکان سے جانا نہیں چاہتی، مگر جب وہ آیا تو جیسے سب الفاظ بھاگ گئے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اگر سب چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میرا دل تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہ سنجیدگی سے مسکرایا، جیسے اس نے یہ الفاظ سننے کے لیے صدیوں انتظار کیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، تو پھر جانے کی بات نہ کرو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جانے کی بات صرف میری تو نہیں تھی، باہر کی دنیا کے فیصلے میرے کندھوں پر آ رہے تھے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ کر یہی دہراتا کہ یہ مکان چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ میں سب سنتی، مگر دل میں یہ سوچتی کہ یہ سب لوگ نہیں جانتے کہ میں کس کی قید میں ہوں، اور یہ قید مجھے کتنی عزیز ہے۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ وہ دن میں بھی نظر آنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں تھا۔ اس نے بس ایک ٹرے میں رکھا کھانا میری طرف بڑھا دیا، میرے سامنے رکھ دیا اور کہا، کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ اور یہ جملہ میرے اندر ایسے اتر گیا جیسے بارش کے بعد زمین میں پانی جذب ہوتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید وہ بھی اتنا ہی میری فکر کرتا ہے جتنا میں اس کے وجود کو محسوس کرتی ہوں۔ لیکن ہر گزرتا دن ایک الٹی گنتی جیسا تھا۔ باہر سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ابو نے ایک دن سخت لہجے میں کہا، یہ آخری ہفتہ ہے، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اور تم سامان پیک کرنے میں ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، مگر اندر سے جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ رات کو جب وہ آیا تو میں اس سے کچھ کہہ نہ سکی، بس اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے میری حالت دیکھ کر آہستہ سے کہا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور اس کے اس وعدے میں ایسی طاقت تھی کہ ایک لمحے کو میں نے سب ڈر بھلا دیے، مگر فوراً ہی حقیقت کی تیز روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی، کیونکہ وعدے جذبات سے بنتے ہیں اور دنیا کے فیصلے سرد منطق سے۔ اگلے دنوں میں میری اور اس کی ملاقاتیں اور لمبی ہونے لگیں۔ ہم بات کرتے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش بیٹھے رہتے، مگر ہر لمحہ اس بات کا سایہ رہتا کہ وقت کم ہے۔ ایک دن اس نے کہا، اگر تم نے واقعی رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہیں ایک راز بتا سکتا ہوں جس سے شاید تم یہاں ہمیشہ رہ سکو، مگر اس راز کی قیمت ہوگی۔ میں نے فوراً کہا، میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر اس نے کوئی تفصیل نہ بتائی، بس کہا کہ وقت آنے پر میں خود سمجھ جاؤں گی۔ یہ جملہ میرے ذہن میں ایک گونج کی طرح رہ گیا، اور میں ہر دن یہ سوچتی کہ آخر وہ راز کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ میں خود بھی بدل رہی ہوں۔ پہلے میں اسے صرف ایک پراسرار مخلوق سمجھتی تھی جس سے ڈرنا چاہیے، مگر اب وہ میرے لیے ایک دوست، ایک رازدار اور شاید اس سے بھی زیادہ بن گیا تھا۔ میں اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی اس کی خوشبو کمرے میں آ جاتی، کبھی اس کی سرگوشی میرے کانوں میں پڑتی جبکہ کوئی آس پاس نہ ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب میرا وہم نہیں، بلکہ وہ واقعی میری نگرانی کر رہا ہے، اور یہ خیال مجھے عجیب سکون سا دیتا تھا۔ مگر سکون کا یہ دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، باہر کا دباؤ بڑھ رہا تھا، اور میں جانتی تھی کہ بہت جلد وہ دن آ جائے گا جب سب سامان باندھ کر ہم اس مکان سے نکل جائیں گے اور میں اسے پیچھے چھوڑ جاؤں گی۔ اس خیال سے میرا دل ڈوب جاتا، اور میں خود کو کھڑکی کے پاس گھنٹوں کھڑا پاتی، اس امید میں کہ شاید وہ کوئی راستہ نکال لے، کیونکہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں سب کے خلاف جا کر یہاں رک جاؤں۔ اور یہ فیصلہ آسان نہیں تھا،
کیونکہ اس میں سب کچھ داؤ پر لگانا تھا۔ یہیں کہانی کا اگلا موڑ مزید بھاری ہونے لگا تھا، کیونکہ وقت کم ہو رہا تھا اور فیصلے بڑے ہونے والے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ اس بار اگر میں نے دل کی نہیں مانی تو شاید اپنی باقی زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ گزارنی پڑے گی کہ میں نے اسے کھو دیا۔ اس رات میں نے طے کر لیا تھا کہ اب مزید چھپ کر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنی شدت سے محسوس کیا تھا، اور اب اگر یہ بات اس سے نہ کہی تو شاید یہ بوجھ میری سانسوں کو بھی توڑ دے گا۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشے پر گر رہی تھیں، اور ہر بوند کے ساتھ دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ لیے، جیسے میں ان میں اپنے خوف کو قید کر رہی ہوں۔ دور اندھیرے میں ایک مانوس سی پرچھائی حرکت کرتی دکھائی دی، اور پھر وہی خاموش سی موجودگی میرے سامنے آ گئی۔ وہ آج پہلے سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے وہ سب کہانیاں اور طوفان چھپے تھے جو ہم نے پچھلے دنوں میں جھیلے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکی اور پھر ہمت کر کے کہا کہ میں اب تم سے نہیں ڈرتی، بلکہ میں تمہیں کھونے کے خوف میں ڈوبی رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے اس دن سے تمہیں محسوس کیا جب تم نے مجھے پہلی بار بچایا، اور پھر ہر دن تم میرے لیے ایک اجنبی سے بڑھ کر ایک سہارا، ایک محافظ، ایک خاموش دوست بن گئے۔ اور اب یہ سب صرف ایک احساس تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی اور میرے الفاظ دھندلے ہونے لگے، مگر میں نے ہچکچائے بغیر کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے بالکل خاموش رہا، جیسے ہر لفظ کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی ابھری جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مسکرایا، اور اس مسکراہٹ میں نہ کوئی خوف تھا نہ دھمکی، بلکہ ایک یقین تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، تم نے یہ کہہ کر میری صدیوں پرانی قید کو توڑ دیا ہے، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ یہ مکان اب تمہارا ہے، یہاں تم سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رکھتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہے، مگر اس میں ایک عجیب سا سکون بھی ہے، جسے وہ اپنے وجود کا ہر حصہ مجھے سونپ رہا ہو۔ اس لمحے میرے دل کی دھڑکن ایک الگ ہی لے میں چل رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان میں خوشی کا رنگ زیادہ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں تمہاری حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گا، اور یہ وعدہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو میں اپنی روح پر لکھ رہا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے اندر جو خوف رہتا تھا وہ جیسے دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے وجود کو قبول کر لیا ہے۔ وہ جو ایک وقت میں میرا سب سے بڑا خوف تھا، اب میرا سب سے مضبوط سہارا بن چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس سفر کو یاد کیا جو ہم نے طے کیا تھا۔ دھمکیوں سے شروع ہو کر محبت تک پہنچنے والا یہ راستہ لمحہ بلمحہ بدلتا رہا، کبھی خوف، کبھی کشش، کبھی الجھن، اور اب ایک ایسی تسلی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس لمحے میں جانتی تھی کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور یہ مکان صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہماری کہانی کا گواہ ہے، جس نے ہمیں خوف سے محبت تک کا سفر طے کرتے دیکھا تھا۔